اسی طرح بہت سے سوالات میرے چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی پر آئے کہ ہم لوگ باہر کے ممالک میں پڑھانا چاہتے ہیں لیکن جی انفارچونیٹلی ہمیں انگلش نہیں آتی. تو میں آپ کو دیکھ جی رہا جی تھا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور ٹیچ کرتے ہیں، آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں. تو سر ہمیں یہ بتائیے، ایک نیا بندہ ہے اور جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے جاب لیس ہو گیا ہے، لیکن اس کے پاس جی جی ایک قرآن کی سکل ہے، کمیونیکیشن ہے، وہ بول اچھا سکتا ہے، اس کے جی جی مخارج اچھے ہیں. اور جی جی مجھے بھی موٹیویٹ کیا گیا، کسی نے کیا، میں تو ڈر رہا تھا. میں نے کہا یہ تو جو ہے حافظوں کا کام ہے، قاریوں کا کام ہے اور میرے اوپر تنقید ہوگی بہت زیادہ. لیکن ماشاء جی اللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، سبھی نے پسند کیا کیونکہ اسکل تھی، اچھا پڑھا رہا تھا اور پیرنٹس کی طرف سے بھی اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی اپریسیشن ملی. تو میرا جی جی حوصلہ بلند ہوا. تو میں نے جی جی ماشاءاللہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ 50 سے زیادہ بچوں کو قرآن اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ کروا چکا ہوں. ماشاء اللہ تو ماشاء اب یہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے پودے لگائے ہیں اللہ کے فضل سے، اب یہ بڑے ہوں گے، جب پڑھتے رہیں گے تو میرا بھی ایک قبر میں آخرت میں مجھے بھی اس کا کوئی نہ کوئی اجر ضرور ملے گا اس شکل میں. تو الحمدللہ میں انشاءاللہ بہت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں عمر بھائی کہ 24/7 میں وضو میں رہتا ہوں، اٹھتے ہوئے، ماشاء اللہ ماشاء سوتے ہوئے، اٹھ کر پھر قرآن ہی قرآن اللہ کے فضل سے میں پڑھا رہا ہوں، اس کے فضل اور کرم اللہ سے. ماشاء میرا اس میں کوئی کمال نہیں، کیا پدی اور پدی صحیح کا شوربہ، میں تو حقیر صحیح سا ایک بات ذرہ بھی نہیں ہوں. وہ کائنات کا مالک جو اتنا بڑا ہے، وہ کہتا ہے قرآن میں عمر بھائی کہ سمندر کے اندر ایک غار ہے، اندھیری غار، اور اس کے غار جی کے اندر ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے اور اس کے اندر ایک جی سیاہ رنگ کا کیڑا ہے، اور وہ چلتا ہے تو اس کی آہٹ کو بھی میں سنتا ہوں. کیونکہ آئیے قرآن سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے واللہ علی بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ ہڈیوں کے پیچھے چھپی باتوں، ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے. وہ ذات جو ہے وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. وہ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. دنیا کی ایک جی جو جی ماں ہے اس کو کہا جائے اپنے بیٹے کو آگ میں پھینکو تو وہ ہل جاتی ہے، نہیں پھینک سکتی. تو وہ اتنی رحیم ذات، اتنی کریم ذات، غفور الرحیم، یا حیو یا قیوم، وہ اپنے بندے سے بہت ہی پیار کرتی ہے. تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے. میرے اندر ایک ڈر تھا، تو مجھے آپ کی شخصیت نظر آئی تو میں نے کہا آپ سے کچھ رائے لی جائے. تو جی اب جو جی نئے جو لوگ ہیں اس قرآن مجید کو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا میڈیم یا کون سا میتھڈ یوز کریں، اور نمبر 2 وہ انگلش میں کیسے پڑھا سکیں؟ یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. کائنڈلی وہ جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی میں انگلش لینگویج کے اوپر پہلے آؤں گا. آپ نے انگلش سیکھنی ہے یا کسی بھی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، اس کا سب سے ایزی طریقہ ہے کہ آپ اس کا کانٹینٹ وہ دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے اندر جذب کرنا شروع کر دیں. آپ اس کا نیوز دیکھیں، آپ اس کے پروگرامز دیکھیں، آپ جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر اس سے ریلیٹڈ جو بھی کانٹینٹ ہے، اس کا جو ریڈیو ہے، ٹاک شوز ہیں، مختلف پولیٹیشنز کی سپیچز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ایبزارب کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد اپنے پاس ایک اچھی ڈکشنری جو ہے وہ رکھیں. آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری یہ مجھے پرسنلی پسند ہے. اور ایک موبائل فون کے اوپر ایک اور ڈکشنری ہے، اس کا ذہن سے میرا نام نکل گیا ہے، ویبسٹر کے کیا اس طرح کا نام ہے. تو بہرحال آن لائن آپ سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری ڈکشنریز مل جائیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کانٹینٹ جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ایبزارب کریں تو آپ کی خود بخود، اور گوگل پہ آپ سرچ کریں ورڈز کو تو خود بخود جو ہے وہ آپ کی انگلش اچھی ہوتی جائے گی. اسی طرح یوٹیوب کے اوپر سب ٹائٹلز کی آپشن ہوتی ہے، CC کا وہ جو بٹن ہوتا ہے اس کو آپ آن کریں. جو کچھ بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ سارا اس کے سب ٹائٹلز کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی چیز اس چیز کو ہیبٹ بنائیں، اس چیز کو اپنا ڈیلی بیسس کے اوپر ایک روٹین بنائیں کہ آپ نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ انگلش لینگویج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ایبزارب کرنا ہے، وہ کانٹینٹ آپ کی دلچسپی کا ہو.
آپ اس ٹاپک کے اوپر دیکھیں بالکل کنٹینٹ جو آپ کی دلچسپی کا ہے، کیونکہ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا دل نہیں کرے گا، وہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گا، تو پھر بات نہیں ہوگی۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، جہاں تک تجوید اور قرآن سے ریلیٹڈ ہے تو اس سے میں نے بھی جو ہے کورس ایک کروایا ہے بیسک انگلش لینگویج کا، جس میں میرے حساب سے اگر ایک انسان نے میٹرک بھی کیا ہو تو وہ اگر اس دلچسپی سے اس کو کورس کو کر لے تو انشاءاللہ العزیز وہ آگے جو ہے ٹیچ کر سکے گا۔ میں نے باقاعدہ طور پہ 2-3 فیمیل میری اسٹوڈنٹس تھیں، قاریہ تھیں، ان کو میں نے یہ کورس سب سے پہلے کروایا تھا، اور ان میں سے پھر ایک جو ہیں وہ ابھی ہماری جو سپرا قرآن سکول ہے ان کی فیمیل سیکشن کی ہیڈ بھی ہیں، اور وہ آگے مزید قاریات کو ٹریننگ دے رہی ہیں انگلش ماشاء اللہ۔ لینگویج کی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا ایزی کورس ہے، کوئی بھی اس کو آسانی سے کر سکتا ہے، اور میل جو ہمارے قاری حضرات ہیں معذرت کے ساتھ انہوں نے اس میں سستی دکھائی ہے، انہوں نے شوق سے اس کو نہیں کیا۔ ایک آدھ میں نے 2-3 اسٹوڈنٹس کو آگے قاری حضرات تھے ان کو کروایا تھا، لیکن باقی جو ہے اچھا جب بھی میں نوٹس یا ویڈیوز شیئر کرتا ہوں کسی قاری سے یا اپنے ایون انسٹیٹیوشن کے ٹیچر سے، تو وہ کوئی 1-2 ٹیچرز نے تو کوئی توجہ نہیں دی ہے، فیمیلز نے دی، میل ٹیچرز نے نہیں دی۔ جی ایک البتہ کراچی کے قاری صاحب ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ جی اس میں دلچسپی دکھائی ہے، یعنی جو انٹرسٹ سے کرے گا انشاءاللہ اس کو آ جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا، تیسری جو یہ کویشچن ہو سکتا ہے مجھ سے کہ سپرا جی سپرا کوئی کاسٹ ہے یا ایبریویشن ہے، ہاں جی، کائنڈلی وہ بتا دیجئے۔ سپرا جو ہے وہ کاسٹ ہے، بنیادی طور پہ سپرا جو ہے یہ ہے اصل لفظ ہے سپرا، ٹھیک ہے، اور یہ جٹ کاسٹ ہے، اچھا جو گل ایک فیمس کاسٹ ہے، جی 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 گلوں کی آگے یہ سب کاسٹ ہے سپرا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو تو گیا۔ انگلش میں وہ سپرا ہو گیا ہے لیکن اصل لفظ ہے سپرا۔ اچھا، تو اس میں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیں اور گھبرا جائیں تو پھر آپ وہ ٹھیک ہے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں بہت ساری چیزوں کا فرق ہوتا ہے، مگر ایک فرق نمایاں ہوتا ہے، کامیاب انسان لگا رہتا ہے اور اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے، ناکام آدمی ہمت ہار جاتا ہے اور درمیان میں چھوڑ دیتا ہے۔ انگلش لینگویج باقی زبانوں کی طرح ایک زبان ہے، اور میں یہاں پہ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا، انگریزی زبان اردو زبان انگریزی سے زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو پنجابی سپیکنگ ہیں یا باقی جو صوبوں کے لوگ ہیں، ہماری اردو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، ہمارا تلفظ اس طرح کا نہیں ہے جیسے انڈیا میں حیدرآباد والوں کا ہوتا ہے یا لکھنؤ والوں کا ہوتا ہے یا کراچی میں جو اردو سپیکنگ ہیں حضرات ان کا ہوتا ہے، ہمارا لہجہ ویسا نہیں ہے، ہمارا تلفظ، ہماری ویکیبلری کمزور ہے کیونکہ ہم اردو میں زیادہ انٹریکٹ کرتے بھی نہیں ہیں، ہماری دفتری زبان انگریزی ہے، تعلیمی زبان انگریزی ہے، گھروں میں ہم پنجابی بھی بولتے ہیں، اردو بھی وہ پنجابی ایکسنٹ میں بولتے ہیں۔ تو اردو زبان کی اگر آپ گرامر دیکھیں، اردو کی آپ کتابیں دیکھیں، اب غالب اور اقبال کو دیکھیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی، سیدھی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے اوپر سے گزرتی، جی ٹھیک ہے۔ جو یہ جو اشعار ہوتے تھے، شعر و شاعری، اس میں ہمیشہ میں کمزور رہتا تھا، اس کی وکیبلری سمجھ نہیں آتی تھی، ایکسپریشن نہیں سمجھ آتے تھے۔ تو انگلش لینگویج تو ایزی ہے اردو کی نسبت، جی جی لیکن لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے، وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہیں، کچھ انگریزوں کے روب کی وجہ سے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔